انتہائی قابل عزت و تکریم حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم برہان رشید کی جس مقدس آیت کریمہ کو عنوان گفتگو بنایا، انتہائی توجہ طلب بات ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا چاہیے اس بات پر کہ جو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے عقیدہ نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر 4 چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اور 4 چیزیں بجا لانے پر پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ جو یہ 4 کام کرے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ اور فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح دونوں جہانوں کی کامیابی کو کہتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے جو ان 4 باتوں کے اوپر عمل کرے گا۔ اور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، میرے حبیب کے اوپر ایمان لاؤ، وعزروہ، اور میرے حبیب کی عزت اور تعظیم کرو، ونصروہ، اور میرے حبیب کی مدد کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور ہم نے قرآن کی صورت میں ان کے اوپر نازل کیا اس قرآن کے مطابق زندگی گزارو، اللہ فرماتا ہے تم فلاح پا جاؤ گے۔ نال تھوڑے تھوڑے بولنے رہو نا، تھوڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی دونوں جہانوں کے اندر رب ذوالجلال نے کامیابی کی گارنٹی دی ہے۔ محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، میرے آقا امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سردار دو جہاں ہیں، اللہ کے آخری محبوب ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار اور امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ختم نبوت کا تاج کملی والے کے سر کے اوپر رکھ کر آپ کو دنیا کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کے اوپر ایمان لاؤ۔ پہلی چیز رب ذوالجلال نے میرے حبیب کے اوپر ایمان لاؤ، میرے حبیب کی عزت اور تعظیم کرو، اور میرے حبیب کی ونصروہ مدد کرو، اور جو قرآن میں نے کملی والے کی ذات پہ نازل کیا اس قرآن کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی کی ضمانت میں رب تمہیں دیتا ہوں، دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب محترم یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کے اوپر ایمان لاؤ، ثابت یہ ہوا کہ پروردگار عالم جل جلالہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں میرے حبیب کے اوپر ایمان لاؤ۔ یا اللہ کیا تیرے اوپر ایمان نہیں لانا؟ فرمایا پہلے میرے حبیب کے اوپر ایمان لاؤ۔ اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو، میری ذات کے اوپر تو ایمان غیر مسلم بھی لاتے ہیں، کافر اللہ کو اللہ مانتے ہیں، عیسائی رب کو رب مانتے ہیں، یہودی رب کو رب مانتے ہیں، لیکن مسئلہ رب کی ربوبیت کا نہیں ہے، مسئلہ جناب محمد مصطفیٰ کی رسالت کا ہے، مسئلہ کملی والے کی رسالت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کے اوپر ایمان لاؤ۔ ثابت یہ ہوا کہ پروردگار عالم جل جلالہ قرآن کریم برہان رشید کے اندر
واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے نیک بندوں کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، میں رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کی ذات پہ ایمان لاؤ۔ محمد مصطفیٰ کی تھوڑا بولنے رہے، بڑا ثواب ہونا ہے، یقین جانو بڑا ہی زیادہ ثواب ہونا ہے۔ صرف نماز پڑھ کے نہیں ثواب ہونا، کملی والے نہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کے اوپر ایمان لاؤ۔ آپ دیکھیں کہ صرف لا الہ الا اللہ، کلمے کے دو حصے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں، آگے وہ کیا پڑھتے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ کے بعد وہ کیا پڑھتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر ایک توحید کا ذکر ہے، ایک توحید کا ذکر ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے اندر ذکر توحید بھی ہے، ذکر رسالت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کے اندر ایسے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے مانے اور میرے حبیب کو نہ مانے، ایسے ہو رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے بندہ خدا کو مانے، خدا کے حبیب کو نہ مانے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دو ذاتوں کا ذکر رکھ کر پاک پروردگار عالم نے فرمایا ایسے ہو سکتا ہے کہ بندہ خدا کو مانے مصطفیٰ کو نہ مانے، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ کو مانے اور خدا کو نہ مانے۔ بات کی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بندہ پڑھے، اب آگے کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ اس کا کیا ارادہ تھا کہ یہ لا الہ کے بعد کیا پڑھنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد الرسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو مانے اور اللہ کو نہ مانے۔ اس لیے پاک پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کائنات کے اندر ایسے تو ہو سکتا ہے کہ رب کو ماننے والے بے شمار پائے جائیں گے، لیکن فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب کی ذات پہ ایمان لاؤ، میرے حبیب کی ذات پہ ایمان لاؤ، پھر میرے حبیب کی عزت اور تعظیم کرو، عزت اور تعظیم کرو، اور پھر وَنَصَرُوهُ میرے حبیب کی مدد کرو، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ جو نور قرآن کی صورت کے اندر میں نے اپنے حبیب کی ذات پہ نازل کیا، اس قرآن کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ فرماتا ہے دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت میں رب تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اس جہان کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگلے جہان کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو محترم سامعین گرامی، اس آیت مقدسہ سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ آقا امام الانبیاء خاتم النبیین سردار دو جہاں فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، آپ دیکھیں قرآن کریم برہان رشید کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، پیارے موسیٰ وہ جو رب ہمیں من سلوہ اتارتا ہے نا، ذرا اس کا دیدار بھی تو کرا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار نے فرمایا اللہ کا دیدار کرنا یہ نبیوں کی صفت ہے، کسی عام بندے کی صفت ہے؟ اللہ کا دیدار کرنا صرف اور صرف نبی کر سکتا ہے، عام بندہ اللہ کا دیدار، وہ ضد پہ آ گئے، کہنے لگے ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے منع کیا، وہ منع نہ ہوئے، ضد پہ آ گئے۔ کیا مطلب یہ کہ نبی کی خواہش اور نبی کا جو احترام ہے اس سے ہٹ کر وہ اپنی مرضی پہ آئے اور کہنے لگے نہیں ہم نے اس رب کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آ جاؤ طور پہاڑ پہ۔ 70 بندے کوہ طور پہاڑ پہ گئے، محترم قرآن کریم برہان رشید ہے،
70 بندے کوہ طور پہاڑ پہ گئے، اللہ نے سوئی کے نکے کے برابر صرف تجلی ظاہر کی، زندہ ایک بھی نہیں بچا، سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا وہ تاب نہ لا سکے، جرت ان کے اندر نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا، قوت برداشت نہیں تھی، سوئی کے نکے کے برابر۔ ہوا کیا؟ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ جو میرے یار کی مرضی سے ہٹ کر اپنی مرضی اختیار کرنا چاہے، میرے محبوب کی اتباع، میرے محبوب کی پیروی سے ہٹ کر جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے جلا کر راکھ تو کر دیتا ہوں مگر اس کا ایمان قبول نہیں کرتا۔ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ اخلاص ہے، آپ تمامی احباب کو یاد ہے، سورۃ اخلاص هو اللہ احد سے شروع ہوتی ہے، اللہ احد سے شروع ہوتی ہے، بولیں کل کیسے شروع ہوتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ اگر تساں دلچسپی نال گفتگو سنو نا جم کے تے لفظ کل نے اندر غور کرو تو یقین جانو کلیجہ پھٹنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، لفظ کل اللہ تعالیٰ، اچھا ترجمے تے غور کرو نا، کل کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ، اچھا ایسے کیوں نہیں کہا هو اللہ احد؟ وہ اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، پیچھے کل کیوں لگایا؟ ہائے ہائے ہائے، کل، لفظ کل کیوں لگایا؟ راز کیا ہے؟ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات کو، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، سارے جہانوں کو رزق دینے والا ہے، سارے جہانوں کا مالک اور قادر ہے، لیکن جب اپنا تعارف کروانے کی باری آئی، جب اپنا کائنات کو تعارف کروانے کی باری آئی تو اللہ نے ڈائریکٹ اپنا تعارف نہیں کروایا، حالانکہ وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ سورج چاند ستارے مشرق مغرب سب دن اور رات خشکی اور تری کا مالک ہے، لیکن اپنا تعارف اپنے حبیب کی زبان سے، ہائے ہائے ہائے، اپنا تعارف اپنے حبیب کی زبان سے، کل کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل آپ کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا؟ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آپ فرما دیجئے، پنجابی میں عرض کرانگا محترم، پاک پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا سونیا سیدہ سردارا، اے میں رب دی طرف اعلان کر کے لوگاں نوں دس دے، یا اللہ کی اعلان ہے، فرمایا لوگ تیرے کول آ کے میرا پتہ پوچھتے نے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کتھے رہندا ہے، اے جس دی ربوبیت دا اعلان تسی پہ کر دے ہو، جس رب دی طرف تسی سانو بلا رہے ہو، میرے حبیب میں رب چاہنا وا ساری کائنات تیری محتاج بن جائے، اے میرا پتہ پوچھن والیاں نو میں خود نہیں دساں گا سونیا، اگر میں رب دی بارگاہ دا پتہ اس کائنات نو پتہ چلے گا، ماز تیری زبان وچوں پتہ چلے گا۔
ساری کائنات اگر مجھے مانے گی میرے حبیب تو تیرے توسل سے مانے گی، تیرے توسل سے مانے گی۔ محترم جب غزوہ بدر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ، سامنے ابو جہل کافروں کا لشکر ہے، ادھر ہم لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے جنگ و جدل کے لیے تیار ہو کے آ گئے ہیں، کیا بتاؤ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، کملی والے آؤ، اگر آپ ارشاد فرمائے ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، کیا تمہارا اس بات پہ یقین ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ہمارا یقین ہے۔ فرمایا اتنا پختہ یقین کہاں سے آ گیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پہ رب کو ایک مان لیا ہے، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کو ایک مانا ہے۔ بڑے محترم راز نکالے اور تنہائی وچ منہ چادراں وچ چھپا کے پا کے تے سوچنے والی گالے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کملی والے ہم نے تو رب کو بھی آپ کے کہنے پہ مانا ہے۔ زبان مصطفیٰ پہ یقین دیکھیں صحابہ اکرام کا۔ کملی والے ہمیں کیا معلوم کہ رب کون ہے، کدھر رہتا ہے، یہ تو آپ تشریف لائے، آپ نے آ کے بتایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ ہم نے کہاں دیکھا ہے رب کو؟ کہاں ہم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ ہمارے اندر اتنی سکت کہاں ہے؟ وہ رہتا کہاں ہے؟ وہ اٹھتا کہاں ہے؟ وہ بیٹھتا کہاں ہے؟ کملی والے ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم تو 360 کی پوجا کرنے والے تھے۔ خانے کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ہر بندے نے اپنا اپنا بت بنایا ہوا تھا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف لائے، کملی والے نے آ کے بتایا کائنات والو یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے رکھے ہیں یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب کی طرف لے جا کر غروب کر دیتا ہے، خدا وہ ہے جس نے دن اور رات کو بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام بنایا ہے۔ پہلے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بس یہ ایویں ہے۔ پہلے لوگوں کا خیال کیا تھا؟ انہیں ہوش سنبھالی تکیا، انہیں کیا شاید یہ دنیا ہے یہ اس طرح نہیں، ادھروں سورج نکلنا ادھر جا کر ڈوب جانا ہے۔ انہوں نے اس گل تے یقین نہیں سی کہ اسا کوئی بڑھانے والا بھی ہے، یہ کوئی نظام چلانے والا بھی ہے۔ انہوں نے کیا بس ایویں چل رہا ہے، ایویں چل رہا ہے۔ بھائی تانوں کس پیدا کیتا ہے؟ وہ آخنے سن سانو بتاں پیدا کیتا ہے، اے جڑے اسا اپنی جیب وچ پائے نے یا جڑے اسا خانے کعبے نے اندر رکھے نے، ایو ہی ساڑے خدا نے۔ ذات مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف لائے، کملی والے نے آ کے فرمایا یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے، خدا وہ ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے۔ اب اس وقت کفار اور مشرکین کا لوگوں کو ورغلانے کے لیے یہی ایک واحد طریقہ اور راستہ تھا۔ وہ کہتے تھے گل سنو، ساڑے پیو دادے پڑدادے لکڑ دادے سارے بتنی پوجا کرنے آئے، اور ساڑے سامنے نے اے تکنے آکھیاں نے نال ہاتھ چ پکڑیا سامنے رکھیا سجدے کرنے ہیں، وہ کیڑا خدا وے جڑا نظر ہی نہیں آنا؟ عجیب منطق ہے، کوئی خدا شدہ کوئی نہیں ہے، چھوڑو پرے انہاں گلاں نے اندر نہ آؤ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ انہیں بتا دیجئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب وہ نہیں ہے جسے تم سامنے رکھ کے پوجتے ہو، رب وہ ہے جو تمہاری رگ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔
جو تمہاری رگ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی خبردار ہے۔ کل کیا ہونا ہے وہ رب جانتا ہے، قیامت کب آئے گی یہ وہ رب العالمین جانتا ہے، تمہاری موت اور زندگی کا مالک وہ رب ہے۔ پاک پروردگار عالم جل جلالہ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر فرمایا، دنیا والو اگر میں رب تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو۔ اگر میں رب تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو۔ اور پھر پاک پروردگار عالم جل جلالہ نے قل هو اللہ احد کا ارشاد فرما کر صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں کے اوپر اور ان کے ایمان کے اوپر ایک مہر لگا دی ہے کہ اگر میں رب تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو اور میں رب کا پتہ اور ایڈریس اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں رب تمہیں نہیں بتاؤں گا، جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ کے اندر، میرا حبیب تمہیں بتائے گا رب کون ہے۔ اور حبیب نے بتایا کل کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثابت یہ ہوا کہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، میرے حبیب پہ ایمان لاؤ، میرے حبیب پہ ایمان لاؤ۔ جب میرے حبیب پہ ایمان لاؤ گے نا کہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین بن کر دنیا پہ آئے ہیں، جب میرے حبیب کے اوپر ایمان لے آؤ گے تو پھر یہ جو کچھ تمہیں بتائیں گے وہ اس کے اوپر بھی تم ایمان لاؤ گے۔ جو کچھ یہ تمہیں بتائیں گے، جو کچھ ان کی مبارک زبان سے نکلے گا۔ محترم کوئی بھی گل ہوئے نا تکو میں تسیاں اسی دنیا داری نے معاملات نے اندر کوئی سودا کرنے ہاں، کوئی جناب لین دین کرنے ہاں، کوئی کسی نال وعدہ کرنے ہاں تے اساں پہلے اپنا کردار پیش کرنا پینا، پھر اسی اپنا کردار جدو مضبوط کرنے ہاں تے باویں 10ویں گرام بھی بیٹھے ہوئیے نا تے جدو بندہ اپنے کولو قرار نہ پکا ہوئے، لین دین نے معاملے وچ پکا ہوئے، زبان نہ پکا ہوئے نا تے 10ویں گرام پہ کی بھی بندے آگ چھوڑنے او جی فلانا بندہ بڑا ایماندار ہے، او جھوٹ نہیں بولنا، بس اس جڑی گل کیتی گل پکی ہے۔ اس طرح ہونا ہے جی، ہونا ہے نا، تھوڑا جا بول چھوڑا ہونا ہے یار، ماڑا تو خیال یہ ہونا ہے جی، شاید تسوں کہ نہیں پتا ہونا ہو سی اس طرح ہونا نا۔ بڑے غصے نال بیٹھے ہو یار، جمعہ پڑھنے تے آئے ہو، مڑا خیال ہے ناراض نہ ہویا کرو باپے ہو، اگر مڑے نال ناراض ہو تو مسجد چھوڑی دیاں، کیا خیال ہے؟ آخنے ہو تو مسجد چھوڑ دینے ہیں، کوئی اور آ جاسی، ایڈی گل کوئی نہیں، لیکن جدو جمعہ پڑھنے واسطے آؤ کملی والے نہ ذکر سنو، چہرے تے مسکراہٹ رکھیا کرو، کوئی گل بھی کوئی نہیں، صرف نام محمد لیا جا رہا ہے، صرف کملی والے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور میں بتاؤں محترم یہ نام محمد کتاب نے اندر لکھیا ہے، بنی اسرائیل نہ ایک بندہ سی بے نمازی، مطلب اس نے کوئی کم بھی نہیں سی، پورے علاقے نے اندر بندہ بدنام سی، بدنام زبانہ سی، بدنام زمانہ، صرف اور صرف تورات نہیں تلاوت کرنا سی، بس اس نے اور کوئی کم بھی نہیں سی۔ مر گیا، جدو مریا نا لوگاں اس نے چاہ کے ڈیر ہوتے سٹ دیتا ہے، ڈیرے ہوتے جدو ڈیرے تے سٹیا نے یہی سمجھ کے سٹیا نے کہ بندہ گناہگار ہے، پاپی ہے، نہ ایسا کدے مسیتی تکیا ہے، نہ کدے اللہ نہ اس نی زبان تے سنیا ہے، نہ کدے جناب اس کسی نیکی نی دعوت دیتی، بہت زیادہ گناہگار تے مجرم تے پاپی بندہ ہے، لہٰذا اس نی میت چاہ کے ڈیرے تے سٹ دیو، یعنی انہاں نفرت کی تھی۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام نو بھیجیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حکم ہویا کہ میرے یار نو چاہ کے تے غسل تے کفن تے جنازے نہ اہتمام کر سنیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیر ہوتے تشریف لے گئے، چوایا، گھر کھڑیا، غسل دیتا، کفن پہنایا، قبر نے اندر دفنایا، دفنا کے آکھن لگے او میرے کریم مالک جس طرح ساری دنیا نفرت نال ٹیرے تے سٹیا ہے، میرے کو چوایا ہی دس تے صحیح نا، اس نہ کیڑا عمل تو دا چنگا لگیا ہے۔ اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ
میں بھی جاننا میرے نالوں زیادہ اسا کوئی نہیں جاننا، لیکن ایک گل ہے اس نا او عمل اتنا زیادہ پسند آیا ہے کہ عام بندے کولو نہیں بلکہ وقت نے نبی حضرت موسیٰ کولو چوا کے غسل تے کفن نہ اہتمام کروایا ہے۔ یا اللہ اس نا کیڑا عمل ہے؟ فرمایا اے بندہ صبح اٹھ کے روزانہ تورات نہیں تلاوت کرنا سی، تورات نہیں، اور تورات نے اندر جتھے نام محمد آیا ہے اس چم کی اکھیاں نال آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تورات کے اندر جہاں کہیں بھی نام محمد آیا اس نے چوما اور چوم کر محبت سے آنکھوں سے لگایا۔ پروردگار عالم نے فرمایا نہ میں نے اس کی نمازیں دیکھی، نہ میں نے اس کا روزہ دیکھا، نہ میں نے اس کی تسبیح اور تحلیل دیکھی، بس میرے یار کا نام چومنا، یہ اس کی ادا مجھے اتنی زیادہ پسند آئی ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا، آج اسے جنت کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میری تعریف ہو، کسی بھی زاہد یا بکر کی تعریف ہو، بے شک آپ اپنا موڈ آف کریں، آپ کو حق پہنچتا ہے، مگر جب نام مصطفیٰ لیا جائے اور کوئی گل بھی نہیں، نہ گننے والے نہیں شکل نہ تکیا کرو، جس نہ لیتا جا رہا ہے اس سونے محبوب نہ تصور کریا کرو۔ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ او میرے بھائی نام محمد تو وہ نام ہے ہونٹ دو واری آپس میں جڑنے، ایک دوسرے نال ملاقات کرنے، آنکھوں محمد، ہونٹوں تے غور کرو کتنی واری ملے، 2 دفعہ ہونٹ بھی آپس میں ملتے ہیں جب نام محمد لیا جاتا ہے تو، لیکن کتنا خوش نصیب اور خوش بخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی پاک۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں محترم، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیح و تحلیل، ساری کی ساری عبادتیں بعد میں ہیں، پہلے محبت مصطفیٰ ہے، پہلے محبت مصطفیٰ ہے۔ اور اگر محبت مصطفیٰ دل میں ہے تو نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے۔ اگر کملی والے کی محبت، کملی والے کی عزت اور تعظیم اگر دل کے اندر نہیں ہے تو نہ ہی نماز نماز ہے، نہ ہی روزہ روزہ ہے، اور نہ ہی حج حج ہے۔ ساری عبادتوں کا محور اور مرکز نام محمد ہے، محبت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، اللہ کریم جل جلالہ نے اگر اپنا ایڈریس ہمیں بتایا تو کس کے وسیلے سے بتایا؟ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ایڈریس بتایا اور فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، لوگو میرے حبیب کی ذات پہ ایمان لاؤ، جو میرا حبیب کہتا ہے حق کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ کملی والے نے آ کے بتایا، کملی والے نے آ کے بتایا کہ خدا ایک ہے، اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے خدا کو دیکھا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے کملی والے پہ ایمان لایا تو پھر کملی والے کی بات پہ بھی ایمان لایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں جنت جنت ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب نماز درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے، عبادتیں اللہ قبول کرتا ہے، ہم جب اس میدان جناب جہاد کے اندر مار دیے جائیں گے ہمیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ کملی والے ہمیں آپ کی بات پہ یقین ہے؟ کملی والے نے پوچھا اتنا پختہ یقین؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، آپ نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ جب خدا کو خدا مان لیا ہے تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ جب خدا کو خدا مان لیا ہے تو بے شک وہ ہمیں جنت بھی عطا کرے گا، وہ ہماری نمازیں بھی قبول کرے گا، وہ ہمارے روزے بھی قبول کرے گا۔ لیکن پھر بات وہیں پلٹ کر پیچھے آتی ہے کہ خدا کا ایڈریس کس نے بتایا؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے حبیب کے اوپر ایمان لاؤ، میرے حبیب کی عزت اور تعظیم کرو، میرے حبیب کی مدد کرو، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو قرآن، جو نور قرآن کی شکل کے اندر میں نے اپنے حبیب پہ نازل کیا، اس کی تلاوت کرو اور اس کے اندر جو دستور زندگی لکھا ہوا ہے اس کے مطابق زندگی کا جناب تم گزارو، زندگی اپناؤ، عمل کرنے کی کوشش کرو، میں رب تمہیں فلاح اور کامیابی کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔